لرز جائیں۔ اے اپنی جوانی پر ناز کرنے والوں، اے اپنی طاقت پر اترانے والوں، اپنے حسن کو بار بار آئینے میں دیکھ کر کے اترانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، ایک دن قبر ٹھکانہ ہوگی، ایک دن قبر میں سونا ہوگا، ایک دن قبر میں آرام کرنا ہوگا۔ جانتے ہیں آپ بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر سب سے ہلکا اور سب سے کم ترین عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ جب اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے تو جہنم کا سب سے بھاری عذاب کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں جہنم کا سب سے بھاری عذاب جو ہوگا اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اس کو قلم لکھ نہیں سکتا، وہ تصور میں نہیں آ سکتا، وہ گمان میں نہیں آ سکتا، وہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ عذاب بکریوں کو پتہ چل جائے یا جانوروں کو پتہ چل جائے تو جانور ایسے گھلنے لگیں گے جیسے پانی کے اندر نمک گھل جاتا ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ آقا سے پوچھا یا رسول اللہ وہ عذاب جو بیان نہیں ہو سکتا، جو لکھا نہیں جا سکتا، جو تصور میں نہیں آ سکتا، وہ جہنم کا عذاب کس کے لیے ہوگا؟ آقا فرماتے وہ بے نمازیوں کے لیے ہوگا۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اس دنیا میں کون رہا جو ہم رہ سکیں گے؟ اس دنیا میں کس نے قیام کیا جو ہم قیام کر سکیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ فسادات میں جلتے ہوئے تمہارے مکانات، یہ زلزلوں میں دبتے ہوئے تمہارے گھر، یہ فسادات میں کٹتی ہوئی تمہاری اولاد، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ بے نمازی پن کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بکری اس وقت تک ذبح نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، کسی درخت پہ اس وقت تک آرا نہیں چلتا جب تک وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی پرندہ اس وقت تک کہ قید میں نہیں آتا جب تک وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ مسلمانوں، بکری عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئی، درخت عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوا، جانور عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ مخلوق جو عبادت کے لیے پیدا نہ ہو اور وہ عبادت چھوڑ دے تو انہیں ذبح کر دیا جائے، درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے، پرندوں کو پنجروں میں قید کر دیا جائے۔ مسلمان تو عبادت کے لیے پیدا ہوا، اگر تو عبادت چھوڑ دے تو تیری دکان آباد کیسے رہے گی؟ تیرا مکان آباد کیسے رہے گا؟ جانتے ہیں آپ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد لوگ تعمیر کرتے ہیں اور اس میں عبادت کے لیے نہیں پہنچتے تو رات کی تاریکیوں میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ تو ان کے گھروں کو ویران کر دے جن لوگوں نے مجھے ویران کر دیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے کیا وہ قوم عزت کے ساتھ جی سکتی ہے؟ کیا وہ قوم وقار کے ساتھ جی سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج یہ بستیاں کیوں اجڑتی ہے؟ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے؟ بستیاں کیوں برباد ہوتی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے تشریف لے جانے لگے۔ کیا دیکھا؟ وہاں پر بڑی بڑی نہریں ہیں، بہت سارے باغات ہیں، ہریالی ہے، بہت سارے چرند پرند ہیں، بڑا خوشیوں کا ماحول ہے، ایک سے ایک مکانات ہیں، لوگوں کے چہرے پر سرخیاں ہیں، لوگ مال و دولت رکھتے ہیں، بڑے خوشحال لوگ ہیں۔ جب ان کو پتا چلا اللہ کے پیغمبر عیسیٰ تشریف لائے تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا زبردست استقبال کیا اور حضرت عیسیٰ کو 3 دن تک اپنا مہمان بنا کر کے رکھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام 3 دن تک کے رہے، ان لوگوں سے بڑے
بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کو کہیں پر ٹھہرنے کی اجازت نہ تھی، اللہ کا حکم تھا کہ وہ سفر کرتے رہیں۔ تو آپ 3 دن رکے اور آگے بڑھ گئے۔ جب آپ سفر کرتے کرتے اور آگے گئے تو تقریباً 3 سال کے بعد واپس اسی راستے سے جب آپ لوٹنے لگے تو آپ نے کیا دیکھا؟ 3 سال پہلے جو اونچے اونچے مکانات تھے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، جو نہریں تھی وہ سب کے سب سوکھ گئی، جو بلبلوں کی چہک تھی وہ کچھ نہیں ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ جانور ہے، نہ انسان ہے، سب خشک ہو گیا، درخت تو سوکھ چکے ہیں، کھیتیاں تباہ ہو چکی ہے، مکانات کھنڈرات میں بدل چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے کریم 3 سال کی مدت کوئی بڑی مدت تو نہیں ہوتی، 3 سال بڑے قلیل وقفے کا نام ہے، 3 سال بڑے کم عرصے کا نام ہے۔ 3 سال پہلے یہاں کھیتیاں تھی، یہاں ہریالیاں تھی، یہاں انسانوں کی چہل پہل تھی، یہاں خوشیوں کی بہاریں تھی، یہاں چہرے پہ سرخی رکھنے والے انسان تھے۔ مولا مکانات کھنڈرات میں بدل گئے، کھیتیاں سوکھ کر کے تباہ ہو گئی، نہریں خشک ہو گئی، کوئی انسان نظر نہیں آتا، پھول تھے، بلبل تھی، چڑیوں کی چہک تھی، درخت تھے، آج کچھ بھی نہیں، سناٹا ہے، سنسان ہے، سب تباہی ہی تباہی ہے۔ میرے مولا آخر 3 سال کے عرصے میں کیا ہو گیا کہ یہ بستی اجڑ کر کے تباہ ہو گئی؟ جواب آیا، عیسیٰ یہ بستی کے لوگ بڑے نیک تھے، عبادت گزار تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، ان کا کوئی قصور نہ تھا، البتہ اس بستی کے اندر ایک بے نمازی آیا اور اس نے قدم رکھا اور ان کی نہر سے پانی پی لیا۔ اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے نہروں کو خشک کر دیا، نہریں خشک ہوئی تو درخت بھی سوکھ گئے، کھیتیاں بھی سوکھ گئی۔ جب کھیتیاں سوکھ گئی تو لوگ مکان چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے اور پھر یہ ویران ہو گیا، یہ کھنڈرات ہو گیا۔ مجھے بتاؤ، اگر کسی بستی کے اندر ایک بے نمازی آئے تو وہ بستی کھنڈرات میں بدل جاتی ہے۔ جس بستی کے اندر پورے کے پوری بستی بے نمازی ہو، تمام کے تمام لوگ بے نمازی ہو، ان کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ وہ راحت کی سانس کیسے لیں گے؟ وہ اطمینان کی سانس کیسے لیں گے؟ آپ سوچتے ہوں گے پھر ہمارے گھر کھنڈرات میں کیوں نہیں بدل جاتے، ہم لوگ اتنے تباہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ سن لو، ایک ظاہری پریشانی ہے، وہ پریشانی جو ہے دکھتی ہے تو لوگ مدد کرتے ہیں، ایک باطنی پریشانی ہے، وہ دکھتی ہے تو کوئی مدد نہیں کر پاتا۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں کہ اذان پڑھے، کسی سے کہوں کہ نماز پڑھا دے اور میں بستی کے اندر نکل جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو آگ لگانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس حدیث کو آپ سن کر کے گزر جاتے ہیں کہ آقا نے تو صرف چاہا ہے، آگ کو نہیں لگائی۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، مگر یاد رکھو نبی نہیں کرتے، نبی کا کام صرف چاہنا ہوتا ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ اللہ نبی کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ ارے ان کی نگاہ اٹھتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ قبلہ بدل جائے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ نبی نے قبلہ نہیں بدلا، نبی نے صرف چاہا، اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ خدا کا حکم ہے بیت المقدس قبلہ ہوگا، نبی کی چاہت ہے کہ کعبہ قبلہ ہوگا، تو اللہ نے نبی کی چاہت پر اپنے حکم کو تبدیل فرما دیا۔ آپ غور فرمائے، اللہ اکبر، نبی چاہتے ہیں کہ ریشم عبد الرحمن ابن عوف پر حلال ہو جائے، اللہ حلال کر دیتا ہے۔ نبی چاہتے ہیں سراقہ پہ سونا حلال ہو جائے، اللہ حلال کر دیتا ہے۔ جبل ابو قبائس پر کھڑے رہ کر نبی اشارہ کر کے چاہتے ہیں چاند ٹکڑے ہو جائے، اللہ چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مقام صحابہ پر علی کے لیے نبی چاہتے ہیں سورج پلٹ جائے تو سورج پلٹ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ 50 وقت کی نماز، 50 وقت
کی نماز خدا دیتا ہے، نبی چاہتے ہیں 5 وقت ہو جائے تو اللہ 5 وقت کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ خدا جبریل کو بھیج کر نبی کو خدا اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے ایک مرتبہ، اور وہ چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے 9 مرتبہ چلے جاتے ہیں۔ ان کی چاہت ان کا خدا پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، صرف وہ چاہتے ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں۔ وہ کرے تو بہت بڑی بات ہے، وہ صرف چاہتے ہیں، ان کا چاہنا بہت کچھ ہے، ان کی چاہت بہت کچھ ہے۔ اب آقا نے گھروں میں آگ نہیں لگائی، آقا فرماتے میں چاہتا ہوں ان گھروں میں آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ نماز کے لیے نہ آئے ہوں۔ نبی نے چاہا، خدا نے آگ لگا دی۔ نبی نے چاہا، خدا نے آگ لگا دی۔ اگر دکھنے والی آگ ہوتی تم بجھا لیتے، خدا نے وہ آگ لگائی، بجھا نہیں سکتے۔ مال ہو کر بھی کروٹیں بدلتے ہو، یہ نیند نہیں آتی، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ باپ بیٹے میں جمتی نہیں، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ 30 سال کی بیٹیاں ہو گئی، رشتے نہیں آتے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دل بے قرار ہیں، دل بے چین ہیں، دل بے اطمینانی کا شکار ہے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، نہ مزدور خوش ہے نہ امیر خوش ہے، خوشیاں چھین لی گئی، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آگ کیسے بجھے گی؟ نبی کی چاہت پر جو آگ خدا نے لگائی، جس سے ہر گھر جل رہا ہے، ہر مکان جل رہا ہے، ہر فرد جل رہا ہے، یہ بجھے گی کیسے؟ یہ پانی سے نہیں بجھ سکتی۔ اگر اسے بجھانا ہے تو مسجد میں آ کے سجدے کرو، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، خدا اس آگ کو بجھا دے۔